اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کی ماں مجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی 10 رمضان کریم کی بے پناہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج مومنین کی خدمت میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے توسل کا، بیوی سے توسل و استغاثے کا مجرب ترین عمل بی بی کے توسل والی نماز کا طریقہ اور ساتھ میں دسترخوان شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا طریقہ لے کر آئی ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا توسل و استغاثہ وہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی رد کر ہی نہیں سکتے۔ وہ بی بی کہ جس نے ہر مقام پر اپنے مال سے، اپنی دولت سے رسول خدا کی حمایت کی ہے، اپنی دولت کو اسلام کے فروغ و تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ اس بی بی کے حق کے صدقے میں خود خداوند متعال مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے توسل و استغاثے والا عمل مومنین پورے سال میں کبھی بھی اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا دن ہے 10 رمضان کریم، تو مومنین 10 رمضان کریم کے پورے دن میں یا شب 10 رمضان کریم شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس مجرب ترین توسل و استغاثے کو لازماً کیجیے اور شہزادی کے اس دسترخوان کو لازماً اپنے گھروں میں بچھائیے۔ یہ استغاثہ اس قدر مجرب ترین ہے کہ وہ مومنین و مومنات سارا سال رزق و روزی کی وجہ سے پریشان حال رہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے اس عمل و وظیفے کو کریں گے، خداوند متعال ان پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا، باب قبولیت کو ان کے لیے کھول دے گا، ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، دنیا و آخرت کی بڑی سے بڑی حاجت کی قبولیت کے لیے، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی بلا و آفت اور ناگہانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے بس مومنین 10 رمضان کریم کو یا اس کی شب میں اس استغاثے کو اور اس مجرب عمل و نماز کو لازماً کریں۔ سب سے پہلے مومنین نے شب 10 رمضان کریم کے 10 رمضان کریم کے دن میں جب بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز توسل بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نیت سے نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی دونوں رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائم سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے سب سے پہلے ایک درود کی تسبیح، 1 مرتبہ حدیث قصہ اور 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 درود کی تسبیح، 1 مرتبہ حدیث قصہ اور 1 سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس تمام عمل کا ہدیہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر رحمت للعالمین کو، ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور زمانے کی ماں مجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، چاہے آپ اولاد کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، دنیا و آخرت کی بڑی سے بڑی مشکل کے خاتمے کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت کی قبولیت کے لیے آپ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی رحمت للعالمین بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حق کے صدقے میں اس استغاثہ و توسل کے مکمل ہونے سے پہلے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے، اور اس کے بعد آپ کسی بھی پاک و پاکیزہ کھانے پر جو بھی آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شان کے مطابق دسترخوان کو سجائیے، آپ اس دسترخوان پر کوئی بھی حلال قسم کے کھانے رکھ دیجئے، آپ چاہیں تو اس میں کھجور اور دودھ کا استعمال لازماً کیجیے، اور شیرنی آپ لازماً رکھیے، کسی بھی قسم کی مٹھائی، اور اس تمام دسترخوان پر کھانے سمیت آپ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی نظر دلائیے اور تمام گھر والے اس دسترخوان کو تناول کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں خداوند متعال مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجہم اجمعین۔